کہا جاتا ہے کہ وادی کشمیر میں چنار کا پہلا درخت آج سے 700 برس قبل ایک صوفی بزرگ سید قاسم شاہ نے ضلع بڑگام کے چھترگام علاقے میں لگایا تھا۔ کشمیر میں اس وقت 500 سال پرانے چنار بھی پائے جاتے ہیں۔ گل پوشی کے محکمے کے تازہ تخمینے کے مطابق اس وقت کشمیر میں تقریباً 35,000 چنار کے پیڑ موجود ہیں۔ تاہم تحفظ ماحولیات کے کارکنوں کے مطابق چنار کے پیڑوں کو شہری ترقی اور نئی منصوبہ بندی کے نام پر بے تحاشا کاٹا جا رہا ہے۔ سری نگر میں مقیم نامور مزاح نگار اور سماجی مبصر ظریف احمد ظریف کئی دہائیوں سے چنار بچاؤ تحریک سے منسلک رہے ہیں۔ ان کے بقول چنار کشمیر کا قومی درخت اور انمول سرمایہ ہے۔ چنار کا جو درخت ہے یہ ہمیں اپنا ہے، یہ کشمیر کے زمین کی دین ہے۔ تحفظ کے حوالے سے میں نے ایک بون بچاؤ کمیٹی بنائی۔ اس بون بچاؤ کمیٹی کے بعد یہاں کے گورنمنٹ نے چنار ڈیولپمنٹ آفس الگ بنایا۔ جتنی اس کی افادیت ہے اور ضرورت ہے اتنا ایک انسان کانشیس ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ہمارا قومی حیثیت رکھتا ہے، ورثہ ہے ہمارا۔ 14ویں صدی کی نامور کشمیری صوفی شاعرہ للہ دید کے کلام میں بھی چنار کے پیڑ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال کے اشعار میں بھی چنار کا ذکر ہے۔ تاریخ کے اوراق، ادبی مضامین اور شعر و شاعری میں کشمیر کے چنار کو کبھی قومی شناخت بتایا گیا ہے تو کبھی اس درخت کے رومانوی حسن اور ماحولیاتی اعتبار سے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بیتے وقت میں کشمیر کے مقدس مذہبی مقامات، زیارتوں اور یہاں تک کہ پنچایت گھروں کے صحن میں بھی چنار کے درخت نظر آتے تھے، لیکن اب ترقی کے نام پر چنار کے پیڑوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، جو ذی حس سماجی کارکنوں کو ہرگز منظور نہیں۔ چناروں سے ظریف احمد ظریف کی طرح ہی ایک اور سماجی کارکن ڈاکٹر شیخ غلام رسول نے بھی چنار کے تحفظ کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ بون بچاؤ موومنٹ ہے، میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ ظریف صاحب نے شروع کیا تھا تو ہم اس کے ساتھی ہیں۔ تو اس کا یہی تھا کہ ہم لوگ چنار بچائیں گے اور چنار لگائیں گے۔ چنار چونکہ لگاتے ہیں اور ان کا ایج جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو کاٹنے کے لیے کاٹنا ہی ضروری ہے یا اس کا آلٹرنیٹ کہیں روڈ بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک روڈ اچھا خاصا ہے تو چنار کو ہم بچا سکتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی سے یہاں کی پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ، ڈیولپمنٹل ان پلانڈ کنسٹرکشنز، تو اس کے یہ وکٹمز ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر رسول چنار کی ماحولیاتی اہمیت سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ آپ دیکھیں گے برڈز کم از کم 20 سپیشیز آپ دن میں چنار کے پاس دیکھیں گے۔ یہ مور دین 100 ٹریز جتنا آکسیجن دیتے ہیں تو اس سے کہیں گنا زیادہ یہ فراہم کرتی ہے۔ جو چنار بچاؤ موومنٹ ہے، ان کا ایک ہدف ہے کہ ہر سال ہم کم از کم 100 چنار لگاتے ہی ہیں۔ سری نگر کے مشہور تاجر اور ماحولیاتی کارکن عبدالحمید بھٹ جتنا ممکن ہو سکے جگہ جگہ چنار کے پیڑ بھی لگاتے ہیں۔ میرے حساب سے جو ہم نے بزرگوں سے بھی سنا ہے، چنار جو ہے نا ہماری پہچان ہے کشمیر کی، تو اس پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں بہت سارے پیڑ لگانے پڑیں گے، چنار کے پیڑ لگانے پڑیں گے۔ ابھی تک میرے خیال میں 5-6 ہزار میں نے بھی لگائے ہوں گے۔ یہ 600 سال کے لیے بھی ہوتا ہے، 500 سال کے لیے۔ یہ ہمیں 4 جنریشن نہیں 10 جنریشن تک چلتا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جب آدمی بیٹھتا ہے تو تبھی اس کا لطف اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بقول اقبال، جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ چنار کا درخت کشمیر کا ورثہ ہی نہیں بلکہ اس کی شناخت اور وقار بھی ہے۔ صدیوں سے چنار کے پیڑ پرندوں کے لیے آشیانے ہیں اور ماحولیاتی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کی خوبصورتی میں بھی 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے چنار کی حفاظت کسی فرد کی نہیں بلکہ پورے سماج کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سری نگر سے ویڈیو جرنلسٹ اعجاز خان کے ساتھ DW اردو کے لیے گوہر گیلانی۔